سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو دعاؤں کی رفتار تیز کر دیتا ہے؟ جواب ہے کسی کے لیے چپکے سے بھلائی کرنا، یہ نیکی آسمان تک سیدھی جاتی ہے اور واپس پر انسان کی مشکلیں خود دور کر دیتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو انسان کے چہرے کی رونق چھین لیتا ہے؟ جواب ہے دل میں حسد پالنا، یہ اندر کی روشنی بجھا دیتا ہے اور چہرے پر چھپی برکت بھی خاموشی سے غائب ہو جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کا مقدر بدل دیتا ہے؟ جواب ہے جب بندہ تھک کر کہے بس یا رب تیرا حکم بہتر ہے، یہ جملہ تقدیر میں نئی راہیں کھول دیتا ہے اور رب کی محبت انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا صدقہ ہے جو قبر کو باغ بنا دیتا ہے؟ جواب ہے غریب کے آنسو خاموشی سے پوچھ دینا، اس نیکی کے بدلے قبر میں مہک آتی ہے اور خوف کی جگہ سکون پھیل جاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی نیکی ہے جو جہنم کی آگ کو چھو بھی نہیں دیتی؟ جواب ہے غصے کے وقت خاموشی ہو جانا، یہ نفس کو بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو بلند بنا دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو گھر کی فضا کو رحمت سے بھر دیتا ہے؟ جواب ہے فجر کے بعد قرآن پاک کھول کر بیٹھ جانا، یہ گھر کی ہوا بدل دیتا ہے اور پریشانیوں کو باہر چھوڑ دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے جلد راضی کرتا ہے؟ جواب ہے اچانک سجدے میں گر کر میں غلط تھا کہنا، یہ جملہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اور انسان کے دل میں نور بھر دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے انسان کی قسمت نرم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر دینا، یہ دل کا بوجھ اٹھا لیتا ہے اور نصیب کو حیران کن طریقے سے بدل دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سی خوشبو ہے جو قیامت کے دن بندے کے گرد ہوگی؟ جواب ہے نماز تہجد کی خوشبو، یہ چہرے کو چمک دیتی ہے اور فرشتوں کی گواہی بن جاتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا کام ہے جس سے رزق کا دروازہ خود چل کر انسان تک آتا ہے؟ جواب ہے والدین کے قدم چھو کر دن شروع کرنا، یہ دنیا و آخرت دونوں سنوار دیتا ہے اور رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو محسوس ہوتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سی آہ ہے جو آسمان کو ہلا دیتی ہے؟ جواب ہے مظلوم کی خاموش دعا، یہ سیدھا عرش تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عجیب طریقوں سے انصاف دیتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو قبر میں سب سے پہلے انسان کے ساتھ بیٹھے گا؟ جواب ہے قرآن پاک سے محبت، یہ قبر کی تاریکی میں چراغ بن جائے گی اور انسان کے خوف کو امن میں بدل دے گی۔ سوال ہے وہ کون سا جملہ ہے جو انسان کی قسمت بدل دیتا ہے؟ جواب ہے یا رب جو تیرے نزدیک بہتر ہو وہی دے دے، یہ دعا انسان کو غلط فیصلوں سے بچا دیتی ہے اور تقدیر میں چھپی آسانیوں کو کھول دیتی ہے۔ سوال ہے کون سا ذکر دل کے خوف کو پگھلا دیتا ہے؟ جواب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ انسان کو رب کی حفاظت میں دے دیتا ہے اور دل کو ایک عجیب سا امن عطا کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا راز ہے جو ٹوٹتے رشتوں کو جوڑ دیتا ہے؟ جواب ہے ایگو چھوڑ کر پہلا قدم خود اٹھانا، یہ محبت کی یہ وسطی دروازے کھول دیتا ہے اور دلوں کی دوریاں ختم کر دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا عمل قبر میں انسان کے چہرے کا نور بڑھاتا ہے؟ جواب ہے دنیا میں چھپ کر نیکیاں کرنا، یہ قبر میں انسان کے لیے روشنی بن جاتی ہے اور فرشتے اس پر خوشبو چھڑکتے ہیں۔ سوال ہے عورت کی ٹانگوں پر بال آنا کس بات کی نشانی ہے؟
जवाब है औरत की टांगों पर बाल आना ज्यादातर हार्मोन्स के बदलने की अलामत होता है। अगर साथ चेहरे के बाल, वजन बढ़ना या पीरियड्स खराब हो तो PCOS की निशानी हो सकती है। अगर ये सब नहीं है तो ये सिर्फ जीनियाती और नॉर्मल जिस्मानी फितरत होती है, कोई बीमारी नहीं होती। सवाल है वो कौन सा कलमा है जो कब्र की पहली तारीकी को रोशनी बना देता है। जवाब है कब्र की वीरानी में सबसे पहले रोशनी ला इलाहा इल्लल्लाह से पैदा होती है। ये दिल की गहराई से पढ़ा जाए तो आखिरत के सफर में आसानी बनती है। ये वो जुमला है जिसकी बरकत से मोमिन को कब्र में सुकून की हवा मिलती है। सवाल है वो कौन सा अमल है जो शादीशुदा जिंदगी में टूटे दिल को फौरन जोड़ देता है। जवाब है दिलों के जोड़ने वाला सबसे ताकतवर अमल एक दूसरे के लिए चुपके से दुआ है। दुआ दिलों के दरवाजे खोल देती है जहां बातें और वजाहतें भी काम नहीं करती। जब दिल से एक दूसरे के लिए खैर मांगी जाए तो अल्लाह ताला मोहब्बत को फिर जिंदा कर देता है। सवाल है वो कौन सा गुनाह है जो इंसान को हंसने हुए भी अंदर से उजाड़ देता है। जवाब है दिल को तबाह करने वाला गुनाह किसी का दिल दुखाना है। अल्लाह ताला टूटे हुए दिल की फरियाद सुनता है और जालिम के नसीब से बरकत उठा लेता है। इंसान ज़ाहिरन हंसता है। सवाल है वो कौन सा अमल है जिससे जन्नत खुद मोमिन को पुकारती है। जवाब है रात के आखिरी हिस्से के 2 रकात अल्लाह ताला की बारगाह में मकाम बदल देता है। ये रकातें जन्नत के दरवाजे पर दस्तक बन जाती हैं। जिनकी नीयत साफ हो उनके लिए जन्नत खुद इस्तकबाल करती है। सवाल है वो कौन सी चीज़ है जो शादी में मोहब्बत को दोबारा ताज़ा कर देती है। जवाब है मोहब्बत को ताज़ा करने वाली ताकत माफ़ी है। ज़िंदगी में सब कुछ जिद से नहीं बल्कि दरगुजर से बेहतर होता है। माफ़ करना मोहब्बत का दरवाज़ा दोबारा खोल देता है। सवाल है वो कौन सी नेकी है जो जहन्नम की 7 दीवारें तोड़ देती है। जवाब है भूखों को खाना खिलाना अल्लाह ताला के गज़ब को ठंडा कर देता है। ये नेकी दरवाजे खोलती है जो अमाल में भी नहीं खोल पाते। इसकी बरकत से जहन्नम की राहें बंद हो जाती हैं। सवाल है वो कौन सा अमल है जो दीन के पैगाम को दिलों तक पहुंचा देता है। जवाब है नरमी से बात करना सबसे मजबूत दावत दीन है। नरमी ऐसी ज़बान है जो पत्थरों को भी हिला पिघला देती है। उसकी तासीर लफ्ज़ों से ज़्यादा दिलों पर होती है। सवाल है वो कौन सा लम्हा है जब बंदा अल्लाह ताला की पूरी तकदीर बदल देता है। जवाब है जब बंदा सजदे में टूटकर रोता है तो तकदीर के दरवाजे खुल जाते हैं। सजदा ज़मीन पर होता है मगर फैसला आसमानों पर लिखा जाता है। यही वो लम्हा है जो दूसरों की ड्राई रूह को जिंदा कर देता है। सवाल है वो कौन सा सवाल है क़यामत के दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। जवाब है पहला सवाल नमाज के बारे में होगा क्योंकि ये दीन का सतून है। नमाज दुरुस्त हो तो बाकी अमाल भी संवर जाते हैं। अगर ये कमज़ोर हो तो नेकियां भी वजन नहीं रखती। सवाल है वो कौन सा बुरा अमल है जो शादी के घर में बेबरकती ले आता है। जवाब है घर में ऊंची आवाज़ से बोलना मोहब्बत की जड़ें काट देता है। अल्लाह ताला ऐसे घरों से अपनी रहमत खींच लेता है। नरमी घर की बरकत को वापस लाती है। सवाल है वो कौन सा अमल है जिससे इंसान की कब्र बाग बन जाती है। जवाब है रोज़ाना सूरतुल मुल्क की तलावत कब्र को अज़ाब से बचा लेती है। ये सूरत कब्र में अनवर लेकर उतरती है। इसकी बरकत से कब्र बाग की तरह रोशन हो जाती है। सवाल है वो कौन सा जुमला है जो फरिश्तों को मोमिन के हक में दुआ पर मजबूर कर देता है। जवाब है अस्तग़फिरुल्लाह वो लफ्ज़ है जिस पर रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। फरिश्ते उस दुआ पर इंसान के लिए माफ़ी लिखते हैं। इस्तग़फ़ार दिल, नसीब, रोज़ी सब को पाक करता है। सवाल है वो कौन सा अमल है जो शादी में बेसुकूनी को बाहर निकाल देता है। जवाब है रोज़ाना एक साथ बैठकर 2 मिनट अल्लाह ताला का जिक्र करना मोहब्बत बढ़ा देता है। ये जिक्र घर की फ़ज़ा से गम, गुस्सा, नफरत सब निकाल देता है। बरकत और रहमत घर में ठहर जाती है। सवाल है वो कौन सा राज है जो इंसान को दुनिया में बावकार और आखिरत में सरहरू कर देता है। जवाब है सच बोलना वो अमल है जिससे बंदा अल्लाह ताला के महबूब बन जाता है। सच्चाई ज़िंदगी के हर दरवाजे को आसान कर देती है। आखिरत में यही सच उसके लिए नूर बन जाता है। सवाल है वो कौन सा अमल है जो टूटे हुए घर में दोबारा सुकून उतार देता है। जवाब है रात सोने से पहले एक दूसरे को दिन में माफ़ कर देना घरों में रहमत ले आता है। ये अमल गुस्से की जड़ को काट देता है। अल्लाह ताला ऐसे घरों को सुकून के हाले में लिपट देता है।
سوال ہے وہ کون سی آہیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ فوراً رحم فرما دیتا ہے؟ جواب ہے وہ آہیں جو اکیلے پن میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نکلتی ہیں، کبھی رد نہیں ہوتی، ان میں بے بسی بھی ہوتی ہے اور محبت بھی۔ اللہ تعالیٰ ان پر ایسی آسانیاں نازل کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوال ہے وہ کون سا سوال ہے جو قبر میں بندے کو مضبوط کر دیتا ہے؟ جواب ہے من ربک کا صحیح جواب دنیا میں سچی بندگی سے ہی نکلتا ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو اپنا مان لیا وہ قبر میں نہیں ڈرتا، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا سکون اتار دیا جاتا ہے۔ سوال ہے انسان کی زندگی میں اصل طاقت کہاں چھپی ہوتی ہے؟ جواب ہے یہ طاقت دل کے اندر چھپی ہوئی سچائی میں ہوتی ہے۔ جب انسان خود کو سچا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے اور اس کی ہمت دنیا کو بدل دیتی ہے۔ سوال ہے عبادت کا وہ راز کیا ہے جو دل کو زندہ رکھتا ہے؟ جواب ہے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا دل کو نور دیتی ہے۔ یہ عبادت انسان کو تھکن پگھلا دیتی ہے اور زندگی میں غیر معمولی سکون لے آتی ہے۔ سوال ہے انسان کیوں مشکل وقت میں اور مضبوط ہو جاتا ہے؟ جواب ہے کیونکہ مشکلیں ایمان کو جلا دیتی ہیں، یہ دل کو جھکا کر رب کے سامنے قریب کر دیتی ہیں اور انسان کو اندر سے فولاد بنا دیتی ہیں۔ سوال ہے شادی میں سکون کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ جواب ہے محبت کے ساتھ برداشت رکھنا اصل بنیاد ہے۔ برداشت دلوں کے درمیان پل بناتی ہے اور محبت کو ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ سوال ہے رزق کا بہاؤ کبھی کیوں رک جاتا ہے؟ جواب ہے جب دل میں شکر کم ہو جائے تو برکت رک جاتی ہے۔ شکر گزاری رزق کے دوران دروازے کھولتی ہے اور بے برکتی کی جگہ سکون لے آتی ہے۔ سوال ہے جنت کن لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہے؟ جواب ہے وہ لوگ جو دوسروں کو آسانی دیتے ہیں، ان کا اخلاق جنت کی خوشبو جیسا ہوتا ہے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے نور سے بھرے ہوتے ہیں۔ سوال ہے جہنم کس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے؟ جواب ہے جھوٹ اور ظلم سے، یہ دونوں انسان کی روح کو تاریک بنا دیتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ سوال ہے علم انسان کے اندر کیا بدل دیتا ہے؟ جواب ہے علم انسان کے اندر روشنی بساتا ہے، یہ فیصلوں کو مضبوط اور واضح کرتا ہے اور شخصیت کو وقار اور طاقتور کرتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے جلد کب آتی ہے؟ جواب ہے جب انسان تھک کر بھی نیکی چھوڑنے سے انکار کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اور مدد ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ سوال ہے نیکی کی اصل خوبصورتی کہاں چھپی ہے؟ جواب ہے اس میں کہ کوئی جانے بھی نہ کہ تم نے نیکی کی ہے، یہ چھپی ہوئی نیکی آسمان تک سیدھی جاتی ہے اور واپس دنیا میں خوشی بن کر اترتی ہے۔ سوال ہے کون سا دل کبھی ٹوٹتا نہیں؟ جواب ہے وہ دل جو خود اللہ تعالیٰ کو حوالے کر دے، یہ دل غموں سے ٹوٹنے کی بجائے مضبوط ہوتا ہے اور دنیا کی سختیاں اسے شکست نہیں دے سکتی۔ سوال ہے انسان کب حقیقت میں امیر ہوتا ہے؟ جواب ہے جب اس کے پاس دل کا سکون ہو۔ سکون ہر وقت دولت سے نہیں قیمتی اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ملتا ہے۔ سوال ہے دنیا کے امتحان انسان کو کیا سکھاتے ہیں؟ جواب ہے یہ دکھاتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے، انسان کو ظلم سے دور اور صبر کے قریب کرتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس دلاتے ہیں۔ سوال ہے اچھا شوہر یا اچھی بیوی کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جو غصے میں بھی محبت کی زبان استعمال کرے، جو چھوٹی بات کو بڑا مسئلہ نہ بنائے اور رشتے کو عبادت سمجھ کر نبھائے۔ سوال ہے قبر میں سب سے زیادہ فائدہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ جواب ہے نیک اخلاق اور نرم دل کا، یہ قبر کی تاریکی میں روشنی بن جاتے ہیں اور فرشتے اس بندے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
سوال ہے قرآن پاک میں قلم کی قسم کیوں کھائی گئی؟ جواب ہے قرآن پاک میں قلم کی قسم اس لیے آئی کہ علم کو انسان کی بنیاد اور فضیلت بتایا گیا۔ قلم وہ ذریعہ ہے جس سے علم محفوظ رہتا ہے اور نسلوں تک منتقل ہوتا ہے۔ یہ قسم بتاتی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ ان کا قصہ مختلف صورتوں میں بار بار بیان ہوا ہے۔ ان کی زندگی سے صبر، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ثابت قدم کا درس ملتا ہے۔ سوال ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا جس کی طرف ابتدائی دور میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ یہ قبلہ تقریباً 16 سے 17 ماہ تک رہا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قبلہ بدل کر خانہ کعبہ کر دیا۔